الیکشن کے دنوں میں، اور کچھ کینڈیڈیٹس یہ افواہ بھی پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ہم لے کے آ چکے ہیں، وہ عوام کے درمیان جا کے یہ بیانات بازی کر رہے ہیں۔ تو اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے؟ کیا پارٹی کی طرف سے ٹکٹس ایشو ہو چکے ہیں؟ اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ناظرین کے پلیٹ فارم سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹکٹ مجھے ملا ہے یا میں ٹکٹ لے کر آیا ہوں، عوام کو، سادہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے اور جھوٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی نیوز کا پروگرام علاقے کی آواز کے ساتھ میں ہوں عاصم مراد وزری۔ تو اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سابقہ وزیر سیاحت و ثقافت اور سابقہ صدر پاکستان مسلم لیگ نون اور موجودہ GBLA حلقہ 2 کے کینڈیڈیٹ فدا خان فدا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ان دنوں الیکشن کا ماحول کافی گرم ہے اور کافی عروج پر ہے۔ تو الیکشن کے حوالے سے ہی کچھ جاننے کے لیے، کچھ گفتگو کرنے کے لیے منسٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو تھینک یو سو مچ سر، آپ نے جی نیوز کی ٹیم کو ٹائم دیا۔ تو اب کچھ کوشچنس ہے، عوام کے بھی ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں بھی ہے، تو وہ ہم آپ سے پوچھیں گے۔ تو ان کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا ہمارا کوشچن آپ سے ہوگا منسٹر صاحب کے یہاں پر سیاسی ماحول، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسپیشلی گلگت بلتستان کے اندر کافی عروج پر ہے۔ تو ضلع غزر GBLA حلقہ 2 یہاں پر بہت سارے کینڈیڈیٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں اس وقت الیکشن کے دنوں میں، اور کچھ کینڈیڈیٹس یہ افواہ بھی پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ہم لے کے آ چکے ہیں، وہ عوام کے درمیان جا کے یہ بیانات بازی کر رہے ہیں۔ تو اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے؟ کیا پارٹی کی طرف سے ٹکٹس ایشو ہو چکے ہیں؟ اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ناظرین کو آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف مراد بھائی کہ آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا موجودہ الیکشن کے حوالے سے بات کرنے کے بارے میں، آپ کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، یہ الیکشن کا مہینہ ابھی گرما گرمی شروع ہو گیا ہے۔ یہاں مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹکٹ مجھے ملا ہے یا میں ٹکٹ لے کر آیا ہوں، عوام کو، سادہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے اور جھوٹ ہے۔ یعنی کہ ٹکٹ ابھی تک کسی کو نہیں ملا ہے۔ ٹکٹ دینے کا ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس سے گزارنے کے بعد ٹکٹ دیا جاتا ہے۔ ابھی تو مسلم لیگ نون میں لوگ جو شامل ہو رہے ہیں۔ اچھا، شامل ہونے میں جو بندے ابھی فی الحال آ گئے ہیں، میں سب سے پہلے اپنے جانب سے اور مسلم لیگ نون کی جانب سے میں اس حلقے کے ہوتے ہوئے میں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ ان میں عبدالجہان صاحب ہیں، ان میں ایڈوکیٹ شہروت صاحب ہیں، ایڈوکیٹ نادر خان صاحب ہیں، مقبول حیات ہیں، اور صوبیدار اکبر صاحب، غالباً اکبر نام ہے صاحب کا۔ تو اور حلقہ 1 سے ظفر محمد خان شاد الخیر بھی نون میں شامل ہو گئے ہیں۔ میں اپنے جانب سے ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ مسلم لیگ نون کے دروازے اوپن ہیں اور بہت سارے لوگ پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے دل کے دروازے کھلے ہیں، سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو یہ خوشائن بات ہے کہ مسلم لیگ نون مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ ٹکٹ، لوگ کہتے ہیں کہ ایک کہتا ہے کہ میں لے کر آیا ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ میں لے کر آیا ہوں، تو ٹکٹ ابھی تک بالکل کسی کو نہیں دیا گیا ہے۔ ٹکٹ دینے کے حوالے سے ابھی تو درخواستیں گزاری جاتی ہے، اور وہ بھی مکمل، ابھی پروسیس مکمل نہیں ہوا ہے۔ ابھی میں خود بھی ہوں، عطاء الرحمن صاحب بھی ہیں، اسی طریقے سے ہمارے ڈسٹرکٹ کے صدر ہیں، مستان صاحب ہیں، بہت سارے کینڈیڈیٹ ہیں، عبدالجہان صاحب بھی ہیں، کہ ٹکٹ کے لیے ابھی ہم لوگوں نے اپلائی ہی نہیں کیا ہے۔ ہم لوگوں نے ٹکٹ کے لیے ابھی اپلائی کرنا ہے۔ پھر اپلائی کرنے کے بعد جب درخواستیں مکمل ہو جاتی ہیں تو پھر پارٹی کی جانب سے ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے، اور وہ کمیٹی
इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि वो मेरिट बेस पे टिकट जो है इशू करेगी। और ये टिकट जो है ना कोई पार्टी के 10 टिकट नहीं होते हैं, एक ही टिकट होता है। और वो जो बंदा मेरिट पे उतरेगा, जो बंदा पार्टी को सीट दे सकता है, उसको जो है टिकट दिया जाएगा। तो हर एक को जो है टिकट नहीं दिया जाता है। तो आपकी बात पे इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, तो हर बंदे को टिकट नहीं मिलता है, तो इसके हवाले से थोड़ा इसको क्लेरिफाई करें आप कि क्या पार्टी के अंदर सीनियर और जूनियर की कोई अलग कैटेगरी होती है? क्या सीनियर कैंडिडेट को थोड़ी सी ज्यादा अहमियत मिलती है और जूनियर को थोड़ा सा एडवांटेज कम मिलता है? इसके हवाले से थोड़ा सा आगाह करें प्लीज हमारे नाज़रीन को। देखिए जी, पार्टी के अंदर बुरी बात है, वो सीनियर हो या जूनियर हो, सबको जो है इज्जत मिलती है। सीनियर सीनियर ही होते हैं, लेकिन टिकट देने के हवाले से वहां सीनियर को भी देखा जाता है, जूनियर को भी देखा जाता है। मतलब बाज सीनियर इस तरह हैं कि वो टिकट लेने के ख्वाहिशमंद नहीं होते या इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद नहीं होते हैं, अगरचे वो सीनियर होते हैं, उनकी कदर इज्जत अपनी जगह। और बाज ऐसे सीनियर होते हैं कि वो टिकट लेने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन पार्टी के जिम्मेदारान उनको देखते हैं तो वो सीनियर जो ना टिकट जीत नहीं सकता है, तो उसमें पार्टी के लिए काफी जो है मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यानी कि सीनियर की कदर करते हुए अगर कोई जूनियर टिकट विन करके सीट दे सकता है, तो पार्टी के लिए सीट लाने वाला कैंडिडेट जो है बहुत अहम होता है। तो बाकी जो ना जो सीनियर जूनियर हैं, उनकी कदर अपनी जगह पे जो ना की जाती है। और उसमें मैं ये भी बताऊं कि कोई बंदा किसी दूसरे पार्टी से यानी कि अपना नजरिया चेंज करके, पार्टी बदल करके दूसरे पार्टी में वो चला जाता है, तो वो मोस्ट सीनियर कहलाता है। तो इसमें मतलब ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन बंदा सीट जीत सकता है। तो इसको जो है ना मेरिट बेस पे देखेंगे तो ये जो है ना मेरिट कहलाएगा और वो उसको जो है टिकट मिलेगा। तो सर आगे बढ़ाते हैं सेगमेंट को, तो आप बार बार अपने इंटरव्यू में इस चीज को रिपीट करें मेरिट के हवाले से, तो आपके नजरिए में और पार्टी के अंदर मेरिट की क्या वैल्यू होती है, मेरिट की डिफिनेशन क्या होती है, इसके हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आगाह करें। जी देखिए जी, मेरिट पार्टी के अंदर मेरिट मेरे ख्याल में जो है ना आवाम होती है, यानी कि वोट आवाम देती है उस कैंडिडेट को। अगर वो आवाम वोट दे तो तब वो कैंडिडेट जीत सकता है। अब इसमें मेरिट में बहुत सारे जो चीजें आती हैं, उसमें सीनियर जूनियर की भी बात है, लेकिन फिर भी मैंने ये कहा कि खाली सीनियर को ही पकड़कर बैठेंगे तो एक बंदे जो ना सीनियर जरूर है, लेकिन अवाम उसको वोट नहीं दे सकती है, तो फिर तो फायदा नहीं हुआ। बल्कि पार्टी इसको देखती है कि जिस बंदे को हम टिकट दे देंगे तो इसमें क्या क्या क्वालिटीज है। अब फर्ज करो कि मेरिट ये चीज है कि जिस बंदे को टिकट देते हैं तो वो अवाम के दरमियान यानी वेल नोन कैसा है, इस हवाले से उन्हें जाना जाता है, उसकी पहचान क्या है, क्या अवाम का ताउन उसके साथ है या नहीं है, या वो अवाम के अंदर बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है या नहीं जाना जाता है। और जाना जाता है तो किस हवाले से जाना जाता है। अवाम तो ये कहती है कि हमारा जो नुमाइंदा बनेगा वो अवाम का जो ना खादिम होना चाहिए, अवाम का खिदमतगार होना चाहिए, उसको अपने हल्के में मौजूद होना चाहिए, चाहे वो जीते या हारे। यानी कि हर खुशी में, हर गम में, दुख दर्द में, मसाइल में, मुश्किलात में इलाके को डेवलप करने के हवाले से उसका जो ना विजन क्या है, उसके विजन को जो ना देखा जाता है, उसकी मुखलिसी को देखा जाता है, उसकी हमदर्दी को देखा जाता है। और वो यानी कि वो कितना अमीन है, वो करप्ट है या वो अमीन है, या वो जो है ना अच्छा अध्ययनदार है, या जो है ना कोई फ्रॉडी धोखाबाज अवाम का वोट लेने के बाद
عوام کو جو ہے نا ماموں بنا کر جو ہے نا بھاگنے والوں میں سے تو نہیں ہے. یہ سارے چیزیں جو ہے نا اس کینڈیڈیٹ کے صفات ہوتے ہیں کہ عوام اس کو ووٹ دیتی ہے. اب اس میں فرض کرو کہ ایجوکیشن بھی بہت ضروری ہے. اب فرض کرو کہ ہمارے گلگت بلتستان میں بہت سارے حلقے ایسے ہیں کہ وہاں پہ ایجوکیشن بھی ہے, ایجوکیشن کے بغیر بالکل ان پڑھ لوگ بھی جو ہیں. تو کہتے ہیں کہ سیاست کے اندر تولا نہیں جاتا ہے, گنا جاتا ہے. یعنی کہ جو زیادہ ووٹ لیتا ہے وہ ون کرتا ہے سیٹ. اگرچہ تولنا بھی چاہیے لیکن سیاست ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں تولنے کی بجائے جو نا گنا زیادہ جاتا ہے. یعنی کہ ایک بندے کے اندر یہ سارے صفات کے ساتھ وہ اچھی طریقے سے ویژن رکھتا ہو اور وہ اچھا جو نا لکھا پڑھا بندہ ہو تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں ہے تو عوام اس بندے کو جس طریقے سے چاہتی ہے, پسند کرتی ہے, ووٹ دیتی ہے, عوام کی امیدیں ہوتی ہیں, تو یہ جو نا میرٹ ہوتا ہے. پارٹی کے سامنے وہ بندے جو نا بہت اہمیت رکھتا ہے جو ٹکٹ جیتنے کے بعد پارٹی کو دے دے. تو سر انشاءاللہ ہم توقع بھی کرتے ہیں کہ میرٹ بیس پہ ہی ٹکٹ دیا جائے. تو باقی آگے چلتے تھوڑا سا ہمارے سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ الیکشن کے حوالے سے کیونکہ گہما گہمی سے نظر آ رہی ہے عوام کے درمیان کہ الیکشن کوئی کہہ رہے اپریل میں ہوں گے, کوئی کہہ رہے مئی میں ہوں گے, کوئی کہہ رہے اکتوبر میں ہوں گے. تو کوئی ڈیٹ متوقع ہے کہ کب تک الیکشن ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی الیکشن مئی میں ہونے کے جو نا ہم توقع رکھتے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو گیا ہے. نوٹیفیکیشن جب جاری ہو گیا تو پھر جو نا وہ ڈن ہو جائے گا. شاید جو نا ممکن ہے مئی تک جو نا یہ الیکشن جو ہو جائے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ مئی نہیں اکتوبر تک بھی جائے گا, لیکن اس میں فی الحال کوئی صداقت نہیں ہے. تو تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو لاسٹ میں آپ تمام ویورز سے گزارش ہے کہ پروگرام کے اینڈ میں اپنا فیڈ بیک کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.